السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 59 سے لے کر 62 تک کا جو ترجمہ ہوا تھا اس کی تشریح شروع کرنے جا رہی ہوں، تو سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبدیلی یہ ہے کہ بجائے حتتن براہ تمسخر ہنزتا کہنے لگے، یعنی گیہوں اور سجدہ کی جگہ اپنے سرینوں پر پھسلنا شروع کیا۔ جب سحر میں پہنچے تو ان پر طاعون پڑا، دوپہر میں 70,000 یہود مر گئے۔ تبدیلی یہ آئی کہ بجائے حتتن اور براہ تمسخر کہنے، یعنی گیہوں اور سجدہ کی جگہ اپنے سرینوں پر پھسلنا شروع کیا۔ جب شہر میں پہنچے تو ان پر کیا عذاب آیا؟ ان پر طاعون کا عذاب آیا، دوپہر میں 70,000 لوگ مر گئے۔ یہ قصہ بھی اسی جنگل کا ہے، پانی نہ ملا، یعنی کہ یہ جو قصہ ہے وہ اسی جنگل کا ہے جہاں پر پانی نہیں ملا تھا۔ تو ایک پتھر پر عصا مارنے سے 12 چشمے نکلے۔ جب ایک پتھر پر عصا کو مارا گیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پتھر پر عصا کو مارا تو اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ اور بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے۔ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے۔ کسی قوم میں آدمی زیادہ، کسی میں کم، ہر قوم کے موافق ایک چشمہ تھا، یعنی ہر قوم کو ایک ایک چشمہ جو ہے دے دیا گیا تھا۔ اور وجہ شناخت بھی یہی موافقت تھی، یا یہ مقرر کر رکھا تھا کہ پتھر کی فلاں جہت فلاں جانب سے جو چشمہ نکلے گا وہ فلاں قوم کا ہوگا، یعنی کہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ یہ جو چشمہ نکلے گا یہ ہر قوم کو، یعنی کہ ہر ایک کو الگ الگ ملے گا۔ جو کوتاہ نظر اور ان معجزات کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں، دیکھو مقناطیس تو لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی جو مقناطیس ہوتا ہے وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس پتھر نے پانی کھینچ لیا تو انکار کی کیا وجہ؟ تو اس پتھر نے پانی کو کھینچ لیا تو انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی پھر فرمایا حق تعالیٰ نے، کھاؤ من اور سلوہ اور پیو ان چشموں کا پانی اور عالم میں فساد مت پھیلاؤ۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم من اور سلوہ، جو اللہ تعالیٰ آسمان سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتار رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم من اور سلوہ کو کھاؤ اور پیو ان چشموں کا پانی۔ جو چشمہ جو ہے عصا سے جو چشمہ نکلا تھا وہ ان چشموں کا تم پانی پیو، اور عالم میں جو ہے فساد مت پھیلاؤ، لوگوں کو یعنی فساد مت پھیلاؤ۔ یہ قصہ بھی اسی جنگل کا ہے، یہ قصہ بھی کہاں کا ہے؟ اسی جنگل کا ہے۔ بنی اسرائیل طعام آسمانی من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے۔ بنی اسرائیل جو تھی وہ من اور سلوہ جب کھاتے کھاتے اکتا گئے تو کہنے لگے ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم بہت روز من اور سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے، حالانکہ وہ آسمان سے اتر رہا تھا، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اب کسی دوسری چیز کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ کس چیز کا مطالبہ کرنے لگے؟ وہ اناج، گیہوں، ککڑی، پیاز، ساری چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یعنی من اور سلوہ جو ہر طرح بہتر ہے۔ من و سلوہ تو آسمانی کھانا تھا نا، وہ من جو ہے اولے کی طرح کوئی چیز تھا، اور سلوہ جو ہے بٹیر کی طرح، یعنی کہ اس کو کباب بنا کر کھایا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ اللہ کی طرف سے جو من اور سلوہ جو نازل ہو رہا تھا تو وہ کھا رہے تھے، لیکن کھاتے کھاتے جب اکتا گئے تو انہوں نے اناج کا سوال کر دیا، لیکن پیاز وغیرہ سے بدلتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اور سلوہ جو ہر طرح بہتر ہے، لہسن اور پیاز وغیرہ سے تم کیوں بدلتے ہو؟ اگر یہی جی چاہتا ہے تو کسی شہر میں جاؤ، تمہاری مطلوب چیزیں تم کو سب ملیں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی پھر اللہ نے فرمایا تم کسی شہر میں جاؤ اور وہاں پر جو تم چاہو گے وہی ملے گا، تو پھر ایسا ہی ہوا۔ ذلت یہ کہ ہمیشہ مسلمان اور نصارہ کی محکوم رعیت رہتے ہیں۔ ذلت یہ تھی کہ ہمیشہ مسلمان اور نصارہ کے وہ غلام رہتے ہیں اور رعیت رہتے ہیں۔ کسی کے پاس مال ہوا تو کیا،
حکومت سے بالکل محروم ہو گئے۔ اگر کسی کے پاس مال ہوا تو کیا، بلکہ وہ حکومت سے تو بالکل محروم ہو گئے۔ جو معجب عزت تھی اور محتاجی ہے کہ اول تو یہود میں مال کی قلت، اور جن کے پاس مال ہو بھی تو حکام وغیرہ کے خوف سے اپنے آپ کو مفلس اور حاجت مند ہی ظاہر کرتے ہیں۔ مسلمان اور نصارہ کے محکوم اور رعیت رہتے ہیں۔ کسی کے پاس اگر مال ہوا تو کیا، حکومت سے بالکل جو ہے محروم ہو گئے تھے۔ جو معجب عزت تھی، یعنی جو عزت دی گئی تھی، اور محتاجی یہ ہے کہ اول تو یہود اور مال کی قلت، مال کی جو کمی تھی، جن کے پاس مال ہو وہ بھی تو حکام وغیرہ کے خوف سے اپنے آپ کو مفلس اور حاجت مندی ظاہر کرتے ہیں۔ شدت حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بد نظر آتے ہیں، یعنی ان کی بخل اور لالچ کا یہ عالم تھا کہ محتاجوں سے بدتر نظر آتے تھے، وہ محتاجوں سے بھی بدتر نظر آتے تھے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ توانگری اس لیے مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہے، یعنی کہ وہ اتنا لالچی تھے، وہ قوم جو اتنا لالچی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا پھر بھی وہ اتنا لالچی تھی وہ قوم، پھر بھی وہ اتنا یعنی ذلیل اور یعنی کہ غریب نظر آتے تھے۔ عظمت اور عزت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس سے رجوع کر کے اس کے غضب اور قہر میں آ گئے۔ جو اللہ نے ان کو عزت دی تھی، جو عظمت دی تھی، ان کی ناقدری کی، اور ناقدری کے بعد اللہ کے غضب اور قہر کا وہ شکار ہو گئے۔ یعنی اس ذلت اور مسکنت اور غضب الہی کا باعث ان کا کفر اور انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا تھا۔ یعنی انہوں نے ذلت اور مسکنت، غضب الہی کا باعث ان کا کفر اور انبیاء علیہ السلام کا انہوں نے جو قتل کیا، نعوذ باللہ، اور اس کفر و قتل کا باعث احکام کی نافرمانی اور حدود شرع سے خروج تھا۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور کفر کیا، اور قتل کے باعث احکام کی جو ہے نافرمانی کی، اور حدود شرع سے نکل گئے، حد سے نکل گئے، یعنی کسی فرقہ پر موقوف نہیں، یقین لانا شرط ہے، اور عمل نیک سو جس کو یہ نصیب ہوا تو ثواب پایا، یعنی جنہوں نے نیک عمل کیا وہ ثواب پایا۔ یہ اس واسطے فرمایا کہ بنی اسرائیل اس بات پر مغرور تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہے، ہم ہر طرح اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ تو بنی اسرائیل کو یہ غرور تھا کہ ہم کس کے اولاد میں سے ہیں، پیغمبروں کی اولاد میں سے ہے، تو وہ بہت غرور کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غرور کو جو ہے منع فرمایا ہے۔ اگر تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہے، تکبر ہے، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم نہ چلو زمین میں اتراتے ہوئے۔ تو یعنی کہ غرور کو اللہ نے بالکل پسند نہیں کیا ہے نا۔ تو جتنا ہو سکے اللہ نے جو بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہم بالکل غرور نہ کریں، بلکہ یہ سمجھے کہ جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے وہ اللہ کا انعام ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ جب چاہے چھین بھی سکتا ہے، تو اللہ نے جو چیزیں عطا کی ہے اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور حسد اور نفرت نہیں کرنا چاہیے، دلوں میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، اور لوگوں کے لیے بھی حسد نہ رکھے۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی چیز عطا فرمائی ہے تو اس کے لیے وہ دعا کرے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی وسعت اور بلندی عطا فرما، اور ہمیں بھی اس لائق بنا دے۔ اور یہ چیز رشک ہے، یہ رشک کر سکتے ہیں، لیکن حسد نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہت مغرور ہوتی تھی وہ قوم، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم ہر طرح کے اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ تو یہود کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، یہود کسے کہتے ہیں؟ یہود جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں، اور نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں۔ نصارہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں، اور یہود جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں۔ سابعین ایک فرقہ ہے، سابعی جو ہے وہ ایک فرقہ ہے جس نے ہر دین میں سے اچھا سمجھ کر یہ کچھ اختیار کر لیا ہے۔ یعنی سابعی جو ایک فرقہ ہے وہ کچھ دین میں سے کچھ اچھی چیزوں کو اختیار کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور فرشتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ اب اس کی جو ہے تشریح جو ہے، پہلے تو ترجمہ ہوگا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی، تو انشاءاللہ یہ کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائیں،
کہ ہم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی جو ہے قرآن کے مطابق تھی، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے پوری کی پوری قرآن کے مطابق ہو۔ ہمارا نبی کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہماری زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے۔ تو اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، جس طرح قرآن میں جو چیزیں دی گئی ہیں اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، اور اپنے اخلاق کو قرآن کے مطابق ڈھالنا چاہیے، اور جن چیزوں کا منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے، اور شریعت کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو قرآن جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس میں ماضی کا بھی ذکر ہے، حال کا بھی ذکر ہے، مستقبل کا بھی ذکر ہے۔ اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں قرآن کے مطابق جو ہے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔